جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن شفیع کی عمران سیریز کی 9ویں کتاب کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلی والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر تو بہت تھک گئی تھی۔ سلیپنگ سوٹ پہن کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور چھوٹی میز مسحری کے قریب سرکا کر اس پر فون رکھ دیا۔ سیکرٹ سروس کے 8 افراد ہمیشہ اپنے سہانے فون رکھ کر سویا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کب ان کے پراسرار آفیسر X2 کا فون آ جائے، جو نہ سونا جانتا ہے اور نہ آرام کرنا۔ جولیا مسحری پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی ذہن پر غنودگی کا غبار چھا گیا، لیکن وہ کچی ہی نیند میں تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز اس وقت اسے اتنی گراں گزری کہ اس کا چہرہ کافی حد تک مضحکہ خیز نظر آنے لگا، لیکن ہاتھ کسی مشین کی طرح ریسیور پر جا پڑے۔ یس سر۔ اوہ، اب تم میری آواز پہچاننے لگی ہو؟ یس سر۔ کیوں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ہدایت کے مطابق قبر کھودی گئی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، تابوت میں لاش کی بجائے پتھر بھرے ہوئے تھے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی جولیانا فٹر واٹر۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ لاش قبر میں موجود ہے تو میں کبھی اسے کھود نکالنے کی زحمت نہ دیتا۔ کیا آپ مجھے کچھ پوچھنے کی اجازت دیں گے؟ پوچھو، اگر مناسب سمجھوں گا تو جواب ضرور ملے گا۔ یہ قصہ والٹن کی لاش سے شروع ہوا تھا، ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر سے اس کا کیا تعلق؟ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تم لوگ بہت جلد ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دو گے، مجھے یقین ہے، لیکن کیپٹن خاور کو بھی جعفری ہی کی طرح روپوش ہو جانا چاہیے۔ آپ اسے براہ راست ہدایت دیں گے یا میں مطلع کر دوں؟ جولیا نے پھر پوچھا۔ میں اسے مطلع کر دوں گا، لیکن تم لوگ نہ صرف اسے بلکہ جعفری کو بھی نظر میں رکھو گے۔ بہت بہتر۔ ایک بات اور، قبرستان میں پولیس موجود تھی، ہم سمجھتے تھے شاید ہمیں مجرموں کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم نے در حقیقت مجرموں کو دھوکہ دیا ہے، X2 بولا۔ اب وہ ہمیں 100% کسی دوسری پارٹی کے بدماش سمجھنے لگیں گے۔ پہلے بھی سمجھتے تھے، اب یقین آ جائے گا۔ خیر، ہاں تو بس کل کا اخبار ہی دیکھ کر تم حالات کا اندازہ کر لو گی۔ کیپٹن فیاض کے ساتھ وہ لفنگا عمران بھی موجود تھا، آپ اسے جانتے ہی ہوں گے؟ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، ہے کام کا آدمی، لیکن اتنا بھی نہیں کہ X2 کے کسی کام میں رخنہ اندازی کر سکے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور جولیا بھی ریسیور رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اخبارات میں 2 بڑی اہم خبریں تھیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ قریبی شہر شاداب نگر میں بھی آسمان پر سرخ تحریر دیکھی گئی، اور اس کے بعد وہاں کا ایک محلہ دھوئیں کے بادلوں میں گھر گیا، اور پھر وہی سب کچھ ہوا جو کچھ یہاں پہلے ہو چکا تھا۔ افراتفری کے دوران کروڑوں روپے لٹ گئے۔ چونکہ اس سے پہلے ایک جگہ اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے آسمان پر تحریر نمودار ہوتے ہی فوج طلب کر لی گئی تھی اور اس نے مذکورہ محلے کا محاصرہ کر لیا تھا۔
لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جہاں ایک اخبار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر فوجیوں کے پاس گیس ماسک بھی ہوتے تو شاید لوگوں کا مال و اسباب محفوظ رہتا، دھوئیں کی کثرت نے فوجیوں کو محلے کے اندر گھسنے کا موقع ہی نہ دی۔ دوسری خبر ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر کے متعلق تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ اس کی لاش وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں جانتا۔ لاش وہاں سے کیوں ہٹائی گئی، یہ ایک راز ہے۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرڈنٹ فیاض کو باوثوق ذرائع سے اس کا علم قبل از وقت ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک دوسری ہی قبر کو ڈاکٹر اسٹیپلر کی قبر سمجھ بیٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو معلوم آدمی اسٹیپلر کی لاش لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ خبر میں وہ طریقہ بھی درج تھا جو مجرموں نے محکمہ سراغ رسانی کے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ عمران نے یہ خبریں مارننگ نیوز میں پڑھی۔ وہ اس وقت دلیری کے شراب خانہ میں موجود تھا۔ دلیری ابھی کاؤنٹر پر نہیں آئی تھی۔ وہ زیادہ تر اسی وقت آیا کرتی تھی جب گاہکوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں شراب خانے کا واحد بیرا باربینی کے فرائض بھی انجام دیتا تھا اور گاہکوں کی میز پر شراب بھی پہنچا دیا کرتا تھا۔ ابھی صبح ہی صبح تھی اور عمران کے علاوہ شراب خانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ بیرا مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ صاحب کیوں خام خواہ پریشان کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کب تمہیں پریشان کیا تھا؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ میرا مطلب ہے میم صاحب کو۔ میم صاحب، عمران ایک طویل سانس لے کر بولا۔ چند لمحے بڑی حسرت سے بیرے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹھ جاؤ، بیٹھو، تکلف کی ضرورت نہیں، یہاں میرے علاوہ اور کوئی ہے؟ بیرا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران اسے چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بولا، کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ محبت؟ بیرا منہ دبا کر ہنسنے لگا۔ نہیں کی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ورنہ اس طرح ہنسنے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ بیرا بدستور ہنستا رہا۔ آخر عمران نے کہا، مجھے تمہاری میم صاحب سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ دفتن بیرا سنجیدہ ہو کر اتنے زور سے اچھلا کہ کرسی الٹ گئی۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے عمران نے اسے قیامت کی آمد کی اطلاع دی ہو۔ کرسی سیدھی کرو، عمران نے دردناک لہجے میں کہا، ورنہ دلیری ڈارلنگ تمہیں کچا چبا جائے گی۔ پیرے نے چپ چاپ کرسی سیدھی کی اور کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا۔ وہ متحیر ہونے میں قطعی حق بجانب تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران جیسا کوئی بانکا سجیلا نوجوان دلیری جیسی سیاہ فام بڑھیا پر عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ عمران پھر اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ بہرا تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر دوبارہ عمران کے قریب آیا۔ مگر صاحب، اس نے پوچھا، آپ میم صاحب کے دھندے میں کیوں گھپلا کرتے ہیں؟ ہائے، تم نہیں سمجھ سکتے، عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر شعر پڑھا۔ محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، محبت معنی و الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے کہ سمجھائی نہیں جاتی۔ میں دلیری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم لوگ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہو۔ حماقت میری ہی ہے، جب معنی و الفاظ میں لائی ہی نہیں جا سکتی تو پھر میں سمجھانے کی کوشش کیوں کرتا ہوں؟ ویسے
کیا تم لاشعور کی نفسیات سے واقف ہو؟ بیرے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے فرائیڈ کو نہیں پڑھا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں جناب۔ پڑھے لکھے نہیں ہو جناب؟ تب بھی تمہیں فرائیڈ کو ضرور پڑھنا چاہیے تھا۔ خیر اب پڑھ لو۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ فرائی پان۔ ہاں تو فرائی پان میں ایک انڈا توڑ کر ڈال دو، تھوڑی سی امرود کی جیلی، 2 قطلے اناناس کا مربع، دانہ الائچی، خرد سائدہ۔ اچانک دلیری ناوقت شراب خانے میں آ گئی۔ عمران کو بیٹھا دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ میں آج آخری فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ دلیری دھاڑی۔ چیخو مت ورنہ پاس پڑوس والے بھی اس راز سے آگاہ ہو جائیں گے۔ تم سالا ہمارا مٹی خراب کر دے گا۔ دلیری ڈارلنگ، عمران نے آہستہ سے کہا اور اس کی آنکھوں سے شراب ابلنے لگی۔ کیا؟ دلیری کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیرے کو باہر بھیج دو، پھر میں بتاؤں گا، عمران نے بڑے دردناک لہجے میں کہا۔ دلیری جو اب کافی سنجیدہ اور پرسکون نظر آنے لگی تھی، کنکھیوں سے بیرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بیرا کاؤنٹر کے پیچھے لگی ہوئی بوتلوں پر جھاڑن پھیرنے لگا تھا۔ یا پھر میرے ساتھ چلو، عمران نے دوسری تجویز پیش کی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ دلیری کچھ کہے بغیر اپنے نشست کے کمرے میں چلی گئی۔ عمران بھی آگے بڑھا، دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ دلیری عمران کی طرف مڑی۔ وہ اس وقت اور زیادہ قریب منظر معلوم ہونے لگی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ خفیف سے کھل گئے تھے، آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ دھندلا گئی تھی۔ کیا بولتے چھوکرے؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار میری طرف دیکھ کر مسکرا دو، اس کے بعد میں خود ہی اپنا گلا گھونٹ کر مر جاؤں گا۔ وہ کھڑی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ مسکرا دو، عمران پھر گگیایا۔ دلیری نے بے اختیار دانت نکال دیے اور عمران فرش پر گر کر لوٹنے لگا۔ وہ ہائے واویلا دیا کہ دلیری بکھلا گئی۔ چلو یہاں سے اٹھو اٹھو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے یہیں مر جانے دو۔ کیا کرتا بابا؟ دلیری عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولی۔ میں یہیں مر جاؤں گا، ورنہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ تم پاگل ہے، بالکل پاگل۔ پہلے دھندا خراب کرتا تھا، اب یہ نہ یہ نہ وہ۔ میں تم سے پریم کرتا ہوں۔ ہٹ ادھر چھوکرے۔ وہ عمران کو پرے جھٹک کر شرما گئی۔ عمران اور زیادہ شور کے ساتھ سینہ کو بھی کرنے لگا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ دلیری نے انگریزی میں کہا، دل سے مجبور ہو کر۔ عمران ابھی کچھ اور بھی کہتا، انداز سے یہی معلوم ہو رہا تھا، مگر ٹھیک اسی وقت ویٹر بکھلایا ہوا اندر آیا۔ میم صاحب، گٹھیالی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ گٹھیالی؟ دلیری نے پھٹی پھٹی سی آواز میں دہرایا اور عمران کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، بھاگو! عمران ابھی فرش سے اٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے میں ایک لہیم شہیم اور سیاہ فام آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں بڑی خوفناک تھیں، سرخ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کی طرح گرجا۔ دلیری تو ایک گوشے میں منہ ڈال کر بری طرح کانپنے لگی، لیکن عمران احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہا۔
بالکل اسی انداز میں جیسے اس سوال کا اس کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ کون ہے دلیری؟ آنے والا پھر دھاڑا۔ وہ انگریزی ہی میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ تم کون ہو؟ اس نے عمران کو مخاطب کیا۔ میں عاشق ہوں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، تو تم دلیری کی دولت ہتھیانے کی فکر میں ہو۔ دلیری اس کی طرف مڑی، لیکن اس کے چہرے کی سیاہی میں ہلکی سی پلاہٹ بھی نظر آنے لگی تھی۔ اپنے سینڈل اتار دو، نوارہ ٹکرایا، اور اس کے سر پر مارتی ہوئی اسے باہر سڑک تک لے جاؤ۔ چلو۔ ٹھہرو، عمران دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام گٹیالی کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ نوارت دھاڑا۔ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے تن و توش پر یہ نام بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی ہاتھی کو چھپکلی کہہ دیا جائے۔ تمہارا نام تو ڈمباسٹر ہونا چاہیے تھا۔ مذاق اڑاتا ہے میرا؟ گٹیالی گھونسا تان کر عمران کی طرف جھپٹا۔ عمران حقیقتاً یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح دروازے کے سامنے سے ہٹ جائے، کیونکہ اس وقت وہی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اس کا وار خالی دے کر اپنی ٹانگ لگائی اور وہ وہیں کسی تناور درخت کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اکیلے نہیں بلکہ ایک کرسی بھی اپنے ساتھ ہی لیتا چلا گیا، جس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحہ میں عمران نہ صرف اس کمرے بلکہ شراب خانے ہی سے باہر تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔